اللہ رب العالمین نے اتباع سنت کی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اگر ان ساری فضیلتوں کو مجموعہ بنا لیں تو بھی 100% کامیابی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اتباع سنت کی بڑی برکتیں بیان فرمائی۔ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر دوسری زندگیوں کو اپناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر دوسرے طریقے اپناتے ہیں، کتنے فائدے ہیں؟ صرف جی ناک اونچی کرنے کے لیے، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہیں گے؟ ارے یہ کون سی چیزیں ہیں؟ اس میں کون سی کامیابی ملتی ہے؟ اور الٹا بہت سارا نقصان ہوتا ہے۔ ہم نے اس معاشرے کو دیکھ کر نہ جانے کتنے پیسے تباہ کر دیے، کتنی اپنی زندگی کو اجیرن بنا دیا۔ لیکن اتباع سنت کے فضائل، اس کی برکات، اس کے اندر سکون، دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اللہ رب العالمین خود بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر برکت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میرے نبی کے نقش قدم پر چلو، تمہیں میں ساری کامیابیاں دے دوں گا۔ 5ویں بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی فرمایا کہ دیکھو میں نے حضور کے جو طریقے ہیں نا، بالکل آسان ہیں، مشکل نہیں ہے، ذرا سے بھی مشکلات نہیں۔ اگر تمہیں یہ کہتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو تو بڑا مشکل کام ہوتا۔ ہم نے تو تمہیں نہیں کہا، ہم نے شریعت کا کوئی ایسا حکم لاگو نہیں کیا کہ قتل کرو، اپنے آپ کو مارو، یا ویسے ہی ہم بلا وجہ کہتے گھروں سے نکل جاؤ، جنگلات میں چلے جاؤ، رہبانیت اختیار کر لو۔ ہم نے تو نہیں کہا، ہم نے تو بلا وجہ رہبانیت اور سب دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں جانے کو تو منع کی ہے۔ ہم تو بڑے آسان دین دیا ہے، اور یقین جانے شریعت بالکل آسان ہے۔ ہمارے کراچی کے بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت مولانا شمس الرحمن العباسی صاحب دامت برکاتہ، وہ اسی سنت نبوی کی برکات پہ بیان فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے وضو فرماتے، ایک مد سے، مد 1 کلو سے بھی کم ہوتا ہے، 1 کلو پانی اس سے بھی کم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 8 مد سے غسل فرماتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے تجربتاً میں نے کہا کہ سنت کو عمل پر عمل کر کے دیکھو۔ میرے پاس ایک مد کا جو برتن ہے وہ مدینے سے کوئی لے کے آیا تحفہ، فرماتے ہیں میں نے اس مد سے وضو فرمایا، یقین جانے وہ 1 مد سے پورا وضو ہو جاتا ہے، اور میں نے وہی مد سے لوٹوں میں پانی بھر کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 8 مد تھے نا، اس کو لوٹوں میں پانی بھر کر، یعنی 4 لوٹے تقریباً بھر گئے۔ میں نے کہا اسی سے میں غسل کروں گا، کہتے اس سے بھی پورا غسل ہو گیا، جسم بھی بھیگ گیا، پھر اس پہ صابن بھی لگایا، پھر صابن بھی پورا اتر گیا۔ حضرت فرما رہے تھے اللہ کی قسم مجھے سنت پر عمل کرتے ہوئے اتنا سکون ملتا ہے، نہ جانے کیسا نورانیت برستی ہے، کہ مجھے پوری زندگی کبھی نہاتے ہوئے اتنا سکون نہیں آیا جتنا میں سنت کے مطابق پانی استعمال کرنے سے مجھے سکون ملتا۔ اب سنت میں کتنے فائدے ہیں بھائی، آج پانی کے مسائل اتنے زیادہ ہیں، لیکن سب سے زیادہ ہم پانی ضائع کرتے ہیں۔ اگر سنت پر عمل کر لیں تو پانی کی بچت ہمارے لیے ہوگی نا بھائی، ہمارے معاشرے کے لیے ہوگی، ہمارے بھائیوں کے لیے ہوگی، فضول خرچی سے بچ جائیں گے۔ جیسے ہم دیکھیں مسجد کے وضو خانے پہ ٹوٹی، پوری ٹوٹی کھل جاتی ہے، اور نہ جانے ایک وضو پر کتنے مد استعمال ہو جاتے ہیں، کئی کے لوٹے ضائع ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت نے ایک بات فرمائی کہ ہم تو عادت ہماری مسجدوں میں وضو کرنے کا ہے، حالانکہ مسجد میں تو پانی وقف ہے، اور وقف میں اپنی چیز کے متعلق بھی سوال ہوگا، وقف کا سوال تو زیادہ ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کر لیا تو جواب دینا پڑے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سنت ہر معاملے میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سنت کے فضائل بیان فرمائے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میرے نبی کی اتباع کر لو، جس بات کی میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں
वाज कर रहा हूँ, अल्लाह वाज फरमा रहे हैं, हम तो उनके नायब हैं, अल्लाह ताला की तरफ से कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिस चीज़ की हम तुम्हें नसीहत कर रहे हैं, वाज कर रहे हैं, दर्द दिल से तुम्हें बता रहे हैं, लकान खैरन लहुम, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों से ऐलान करता हूँ कि इसमें तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की बेहतरी है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज भाइयों, हम दुनिया में कोई भी काम करते हैं तो अपने बड़ों से, समझदारों से, तजर्बेकारों से मशवरा करते हैं कि यार ये मैं काम करना चाहता हूँ, आप बताएं मेरे लिए अच्छा है या नहीं, ये काम करूँ या ना करूँ, फलां दुकान खोलना चाहता हूँ, मेरे लिए फ़ायदा है या नहीं फ़ायदा, फलां काम में मेरे लिए फ़ायदा है या फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ताला सुबह से लेकर शाम तक, घर की दहलीज से लेकर हुकूमत तक, हर चीज़ में अल्लाह ताला फरमा रहे कि सुन्नत के पर अमल कर लो, मैं अर्श मुअल्ला से तुम्हें गारंटी देता हूँ कि इसमें तुम्हारा 100% फ़ायदा है। अल्लाह, मय्यत हो जाए तो भी सुन्नत पर अमल कर लो, इसमें फ़ायदा है। खुशी हो, सुन्नत पर अमल कर लो, इसमें तुम्हारे लिए फ़ायदा है। बीमारी हो तो सुन्नत पर अमल करो, इसमें तुम्हारे लिए फ़ायदा है। अल्लाह ताला फरमाए ये बेहतर है। तो मैं अपने दिल से, मैं और आप खुद अपने दिल से कभी सोचा करें ना, पूछा करें कि हम शरीयत पर अमल करते हैं या लोगों की बातें मानते हैं। देखिए जी, पता नहीं हज़ारों दफ़ा मसले बयान कर दीजिए, बिदअत से बचना चाहिए, बिदअत से बचना चाहिए ना, बिदअत नहीं होनी चाहिए। हमारी शादियाँ होती तो बिदअत से भरी होती हैं, और मय्यत होती है तो भी बिदअत से भरी होती है। जिस इमाम के बीच हम हमेशा नमाज भी पढ़ते हैं और उनसे दीन भी सुनते हैं, समझते भी हैं कि ये बिदअत से बचते हैं, दीन पर चलते हैं, हम वहीं मय्यत कब्रिस्तान जाती है, बाद में जी ऐलान करते वो स्वयं फलाने दिन होगी रस्म स्वयं। अरे पूछो, रस्म स्वयं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाई थी, सैयदना उमर फारूक ने की थी, हज़रत उस्मान ने की थी, हज़रत अली ने की थी। भाई नहीं नहीं, हमने तो करनी है। भाई लोग क्या कहेंगे, मर गया मरदूद, न फातिहा न दरूद। तीसरे दिन कुछ हलवे शलवे, कुछ बकरे वकरे तो होने चाहिए ना, कोई बिरयानी शरियानी हो, फिर मज़ा आएगा, ऐसे थोड़ा मय्यत। अब शरीयत ने कितना आसान बताया कि भाई सिर्फ 4 तकबीरात जनाजे की पढ़कर उसको कब्र में दफन कर दो, बस। शरीयत ने तो आसान बताया। जिन बुजुर्गों के हम नाम लेते हैं उन बुजुर्गों की किताबें पढ़ो भाई, और उन किताबों में जो चीज़ मिल जाए कर लो। अगर उन किताबों में चीज़ें ना हो, शरीयत का हुक्म ना हो, मेरे पैगम्बर का तरीक़ा ना हो, खुलफ़ाए राशिदीन का तरीक़ा ना हो, तो ना करो ना भाई। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सुन्नत की इत्तिबा करो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, लकाना खैरन लहुम, एक फ़ायदा सुन्नत पर अमल करने का। नंबर 2, दूसरी बात फरमाई वाशद्द तस्बीता। देखो, जो शख्स सुन्नत पर अमल करेगा वो दीन और इस्लाम पर साबित कदम रहेगा, उसका ईमान महफूज, उसका दीन महफूज, उसकी नमाज महफूज, उसका हज महफूज, उसकी ज़कात महफूज, वो दीन पर साबित कदम रहेगा। इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे, या मुसब्बितल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को साबित करने वाले, मजबूत करने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर मजबूत फरमा दीजिए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सुन्नत पर अमल कर लो, तुम्हें साबित कदम मिलेगी। वो अशद्द तस्बीता, सुन्नत पर अमल करो, दीन महफूज हो जाएगा। अगर सुन्नत पर अमल नहीं किया तो कोई गारंटी नहीं है भाई, ईमान भी महफूज होगा नहीं होगा, नमाज महफूज होगी या नहीं होगी, कब्र में ईमान को और आमाल को कब्र में साथ लेके जाओगे या नहीं लेके जाओगे, कहाँ कदम फिसल जाए कोई पता नहीं। इस नंबर पर अल्लाह ताला कुरान करीम में 5वां पारा उठा कर देख लें, तीसरी फजीलत बयान फरमा रहे हैं शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की। वइज़ा आतैनाहुम मिन लदुन्ना अजरन अज़ीमा। अरे अल्लाह फरमाते हैं 2 फजीलतें तो मैंने बयान कर दी, इस पे अमल कर लो। फरमाया मैं अपनी तरफ से तुम्हें क़यामत के दिन अजर अज़ीम भी दूंगा, अल्लाह जन्नत भी अता करूँगा। क्या सुन्नत को छोड़ने पर कुछ मिलता है?
اگر ملتا ہے تو اتنا مل سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اجر عظیم کا وعدہ کرتا ہوں میرے محبوب کے طریقوں پہ چلا کرو، میرے محبوب کے نقش قدم پر چلو، سیدھا جنت کا راستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب کا مشہور شعر ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ، اتنا بڑا اونچا مقام ہے، اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ حضرت حکیم اختر صاحب کا یہ اتنا اونچا شعر ہے، ایک بہت بڑے عالم دوسرے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا اور میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں سے بعض دفعہ ایسی اچھی اچھی باتیں منہ سے نکلوا دیتے ہیں نا، میں یہ شعر مجھے دے دیجئے، یعنی یہ جو شعر آپ نے کہا ہے اس پر اللہ نے جو آپ کو اجر دیا ہے یہ مجھے دے دیجئے اور میری زندگی کی ساری نفلی عبادات میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اللہ والے جانتے ہیں نا کس شعر کی کیا حقیقت ہے، کون سا کلمہ کتنا وزنی ہے، قیمتی ہے، وہ تو اللہ والے جانتے ہیں۔ تو فرمایا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی میرے نبی کے نقش قدم پر چلو، وَلَآتَيْنَاهُمْ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اجر عظیم بھی تمہیں عطا کروں گا، جنت الفردوس عطا کروں گا۔ اور پھر فرمایا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، فرمایا کہ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم صراط مستقیم پر ہو۔ صراط مستقیم اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام صراط مستقیم کی دعائیں مانگتے رہے، لوگوں کو صراط مستقیم بتاتے رہے کہ صراط مستقیم پر چلو۔ نماز کی ہر رکعت میں ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، میں بھی مانگتا ہوں، میرا نبی بھی مانگتا ہے، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی کے راستے پر چلو، میں تمہیں صراط مستقیم پر عطا کر دوں گا۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، جنت بھی مل گئی، صراط مستقیم بھی مل گیا، اجر عظیم بھی مل گیا۔ ابھی اسی پر بس نہیں، اللہ تعالیٰ ایک اور بات آخر میں دوبارہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، پانچویں فضیلت، اتباع سنت کی پانچویں فضیلت اللہ کا قرآن بتا رہا ہے۔ فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا حشر میں انبیاء کے ساتھ ہوگا، یعنی جنت بھی ملے گی لیکن ایسی جنت نہیں، انبیاء کے ساتھ ملے گی، صدیقین کے ساتھ ملے گی، شہداء کے ساتھ ملے گی، صالحین کے ساتھ ملے گی۔ أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یہی لوگ ہیں کہ یہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، جو اللہ کے راستے میں جانے قربان، اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ۔ اور پھر اللہ خود ہی فرماتے ہیں وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اللہ کیا ہی خوب ہے رفاقت، کیا ہی خوب ہے ان لوگوں کے ساتھ مصاحبت کا مل جانا، رفاقت کا مل جانا، ساتھ ہو جانا۔ اور فرمایا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ اتباع سنت کے فضائل ہیں اور نہ جانے اس سے بھی زیادہ کیا فضائل ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم زندگی میں سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں سنت کے چھوڑنے پہ کیا ملتا ہے؟ کتنی خیریں ملتی ہیں، کتنی برکتیں ملتی ہیں، نحوست ہی نحوست، تباہی تباہی، شیطان خوش ہوتا ہے اور وہ قیامت کے دن کیا دنیا میں بھی ہم پر لعنت کرتا ہے
اور آخرت میں تو کہے گا تف ہے تمہارے اوپر، تم نے میری بات مانی، تم نے اللہ کی بات کیوں نہیں مانی، اللہ کے رسول کی بات کیوں نہیں مانی، علماء اور انبیاء علماء کی باتیں کیوں نہیں مانی، میری بات مانو، بیوقوف ہو تم، فلا تلومونی ولوموا، میری طرف مت آؤ، اپنے آپ کو بیوقوفی کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر کام میں، ہمارے معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاق ہو، سیاست ہو، حکومت ہو، ہر چیز میں ہم نے یہ دیکھنا سنت کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے، دین کیا چاہتا ہے، میرے اللہ کیا چاہتے ہیں، مجھے وہ کرنا ہے۔ بھائی میں تو دیوانہ ہوں، یہ دیوانہ ہے نا، اس سے مطلب پاگل پنا نہیں ہوتا، ایک آدمی دین کا دیوانہ ہے کہ مجھے سنت پر چلنا ہے۔ بھائی معاشرہ کچھ بھی کہے، رشتہ دار کچھ بھی کہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔